صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش ہے؟ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. کہاں سے ہو زبان آؤں کہ جیسے رسول اللہ. بلند آواز کے یہ بھی درود پاک ہے. کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جیسے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں. وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامیہ. وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامیہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب طلب اس کو تیری زیارت مدامیہ. طلب اس کو تیری زیارت مدامیہ. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے. بے شمار درود و صلاۃ و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریہ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے پیارے صحابہ اکرام پر، جمیع اولیاء اللہ پر، جمیع آقا دو جہاں کی امت پر. اس کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر حافظ محمد عبید جی صاحب، صاحبزادہ امیر حمزہ جی صاحب، صاحبزادہ پیر حسن وحید صاحب، صاحبزادہ محمد حسین وحید صاحب، پیر طریقت پیر فضاء الحق صاحب اور پیر محمد آصف صاحب آستانہ عالیہ نور پور شریف. تمامی میرے شیخ کامل کے خلفاء مریدین سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان ہے. آج ایک عشرہ الحمدللہ ماہ رمضان کا مکمل ہے. آگے دوسرا عشرہ کل سے آغاز ہے. آج تراویح ہم ادا کریں گے اگلا عشرہ کی. بڑی خوبصورت کتاب سے ہمیں جناب محترم پیر حافظ محمد عبید جی صاحب عشق مصطفیٰ کے حوالہ سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ پاک کے پیارے محبوب کی شان کو پیش کر رہے تھے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہم نے سماعت فرمایا ہے
عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. خصوصاً جو آج خطاب قبل انہوں نے جو پہلے ہی خطاب سے قبل انہوں نے جو حالات ہیں موجودہ ملک پاکستان میں، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ان کے بیٹے حافظ سعد رضوی صاحب بڑی ہی تاریخ کے نوجوان علماء، قاری قرآن، حافظ قرآن، ہر وقت مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے طلباء اور وکلاء، ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، الغرض پورے عالم اسلام کی نظر اس کی طرف تھی اور سب نے بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی عقیدت کا، محبت کا والہانہ جس انداز میں بھی اپنی اپنی حاضری لگائی ہے. آقا دو جہان سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر ایمان بھی ہے، پختہ ایمان ہے، عقیدہ بھی ہے. ہم اپنی زبان سے، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بڑی ہی طاقت کی، جن کے پاس طاقت ہے، روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہان کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کے حوالہ سے مضبوط ترین ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو پھر زور بازو سے، اگر اس طرح کا موقع ملے جو آج اس کے حالات ہیں پاکستان میں، تو تمہارے پاس طاقت ہے تو زور بازو سے اس کی روک تھام کی جائے، کفرستان سے جواب دیا جائے، کافروں کو جواب دیا جائے. یہ ایسا موقع ہے آقا دو جہاں کی شان کی محبت میں، شان کی، آن کی، ورفان اللہ کا ذکر، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو جو گستاخان رسول ہیں ان کو جواب دینے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. یہ ایمان ہے، اچھا ایمان ہے، اور اس سے کمزور ایمان ہے. اگر اس سے کم ایمان ہے تو پھر یہ زبان اپنی استعمال کرے، یہ حدیث مبارکہ میں یہ زبان استعمال کرے اس لائن کے لیے، معلوم کے لیے جس نے آقا دو جہاں کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے لیے اسے لعنت بھیجے. اور اس کو لعنتوں کا توق تو ویسے ہی مل رہا ہے، لیکن یہ ہمارے امان کا حصہ بھی ہے. ہمیں اس پر مکمل ایمان ہونے کی دلیل بھی ہے. اپنی زبان کو استعمال کریے. یہ سیکنڈ کا یہ کمزور ایمان میں، پہلے تو زور بازو سے. اگر میں ادھر چلوں تو غازی علم الدین شہید کا واقعہ سارا ہی آپ کو علم ہے. نوجوان ہے، چھوٹی عمر کا نوجوان ہے. جب اس نے رجپال نے یہ کتاب ایک لکھی گستاخی رسول میں، تو اس کا جواب دینے کے لیے نوجوان ہے. میں اگر تفصیل میں جاؤں تو جمعہ تو مکمل ٹائم ہو چکا ہے، لیکن وہ المختصر، اس بچے نے جب کتاب کا اسے علم ہوا، خطاب اس نے سماعت فرمایا، تو کتاب لکھنے کے والے کے پاس پہنچا، ایک چاقو لے کر یا اس وقت خنجر لے کر پوچھتا، اس کی پہرے والوں سے پوچھتا اندر پہنچا. جا کے رجپال بیٹھا ہے، اسے واصل جہنم کر دی. ایک بار کیا، دو بار کیے، پھر بھی ذہن یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ معلوم، ابھی بھی اس پہ جان باقی رہے نہ ہو. شک ہے اپنے ذہن میں، اپنا ذہن قبول نہیں کرتا. دوبارہ واپس آتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، اور اتنے ہی بار دوبارہ اس پر کیے اور اس کو واصل جہنم تک بچایا. اور اسی طرح ممتاز قادری شہید بھی ہیں. آپ کو اس کے وقت کا بھی علم ہے، وہ بھی آپ نے جنازہ بھی دیکھا ہے. بے شمار پاکستان بھر سے ہی نہیں، دور دراز ملکوں سے بھی فلائٹوں کے ذریعے اس جنازہ میں شرکت لوگوں نے کی ہے. اور اسی طرح آقا دو جہاں کا ارشاد مبارک ہے، زبان استعمال کی جائے. اگر زبان استعمال میں کمی ہے تو پھر اپنے دل میں اس کے لیے نفرت رکھی جائے. یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ اس کے معلوم کے لیے فرانس کے وہ جو صدر اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھی جائے، اس کے لیے لعنتوں کا توق کے لیے اور دعا کی جائے. یا الہی جس نے ہمارے آقا دو جہاں
आका दो जहां के नाम पर ज़रब लगाई है, उसे वासले जहन्नम किया जाए और साथ आमीन कहा जाए। आमीन कहा जाए इसलिए दुआ के बाद आमीन जब कहा जाए तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। फरिश्ते उस दुआ के लिए कबूलियत की यकीन दिलाते हैं। आमीन इसलिए कहा जाता है ताकि ये दुआ हमारी कबूल और मंजूर हो। आप यकीन रखें, इंशाअल्लाह मैंने भी न्यूज़ देखी है कि वो जो उस बड़े राइटर लिखने वाले हैं उधर के, ये उन्होंने जब नौजवान हमारे तरीक़े लब्बैक के हाफ़िज़ साहब आज वो जेल में हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द रहाई अता फरमाए, आमीन कहें, जल्द रहाई अता फरमाए। और उनकी कोशिश से, उनकी बड़ी ही ज़ोरे बाजू ताकत से, ईमान की आला कुव्वत से ये काम आका दो जहां ने जिससे भी लेना है उससे ही ये शरफ हासिल होना है। हज़ारों के मजमा में, हज़ारों की मखलूक में आका दो जहां जिसे इंतखाब फरमाते हैं, इज्जत उसे मिलती है। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे हजरात हैं, उनके बारे में कुछ ख्यालात रखते हैं, तकरीरें कर रहे हैं या कहते हैं ये छोटा बच्चा है, अभी इतनी शान इसकी बढ़ गई है, इतना मकाम इसके मनो, इसके ऊपर फूल निछावर हो रहे हैं, गुलाब के फूल इसे मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जैसे मुहद्दिस आला मेरे शेख कामल ने कहा है कि सबसे बढ़कर दौलत तो यही है जिसके पास आका दो जहां की मोहब्बत, इसे ये नाम हासिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रवायत बयान करते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको जब बेदार आपके जिस्म में रूह डाली गई, सबसे पहले आप बेदार हुए, तो जब बेदार हुए, वो बेदार होने से जब उन्होंने पूरी तरफ निगाह डाली, जन्नत में देखा, मान को देखा और तमाम जन्नत के दरो दीवार को देखा, तो फिर एक ही नाम नजर आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं कह लीजिए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जब ये नाम देखा और कलमा तैयब देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वक़्त एक वो भी आया कि शैतान ने उस वक़्त जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया था, आप उसके पास के पहुँचे, जिससे कहा था ये इसका तनावल नहीं करना, शैतान ने वरगला कर वो तनावल कराया। उस वक़्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, खाना काबा हरम शरीफ इस जगह पे पहुँचे, तवाफ़ आपने किया, उस वक़्त भी खाना काबा मौजूद है इसी जगह ही। सबसे पहली तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की है, अल्लाह के घर की, और तवाफ़ का हुक्म था, तवाफ़ करो, और तवाफ़ कर रहे हैं। फिर मलाल भी है, आंसू बहा रहे हैं, जिस्म पर लज्जत आ रही है, अल्लाह के हजूर इल्तिजाएं कर रहे हैं। आपके ज़हन में फिर फौर वो नाम आ गया। उन्होंने कहा कि जब मैं बेदार हुआ था, मुझ में रूह डाली गई, लेकिन मैं बेदार हुआ तो मैं जन्नत के हर दीवार पर मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा। फिर वो नाम पेश किया, तो आपके दौरान वो नाम पेश किया, या रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम। उससे जो शैतान लाई ने लर्ज़त पाई है, मैं प्यारे महबूब के नाम को पेश करता हूँ, इस नाम के वसीला से मुझे वो लर्ज़त से नजात अता फरमाई जाए। उसी वक़्त आपके ये नाम पेश किया तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। फिर माई हवा अलैहिस्सलाम जबल रहमत, वो मिना में पहाड़ है, फिर उनकी मुलाकात जल्द। मैं बहुत तवील वाला ये वाक़या है, शार्ट एक सिर्फ भेंट लिया है। गाजी मुमताज़ कादरी साहब आपने देखा है, उन्होंने उस वक़्त भी यही हाल थे। चेजा के वो पुलिस मैन है,
وہ محافظ ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے، وہ محافظ ہے اس وقت کے گورنر کا۔ یہ اس لیے آپ کو واضح کیا جاتے ہیں کہ تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ آپ کو یہ تاریخ ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور تاریخ ہر وقت یاد رہنی چاہیے، چاہے اپنے بستر پہ آرام کریں اور پورا واقعہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں کے نام پر اس طرح کی ضرب ہے تو تمہارے آنسو بہنے چاہیے، آنسوں کا خراج بیٹھنا چاہیے، تاکہ کچھ ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں کہ ہم فوری پہنچے ادھر جا کے دبوچیں اور اسے عبرتناک سزا دیں۔ وہ فرانس ہے، بڑے قیمتی ملک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن قیمتی ملک نہیں، وہ ذلیل ترین ملک ہے۔ اعلیٰ وہ ہیں جن کے پاس آقا دو جہاں کی محبت ہے۔ ایک چند روز قبل ہندو، انہوں نے بھی یہ ہندوستان میں ایک گستاخی کی ہے، وہاں کے مسلمان تڑپے ہیں، اور اتنا تڑپے ہیں اس کے جواب کے لیے وہ اس وقت کی عدالت کے پاس پہنچے ہیں، وہاں جا کے عدالت سے رجوع کیا ہے اور اس کی عبرتناک سزا کی۔ انہوں نے ادھر بھی اجازت، انہیں بھی یہ اجازت ہے اگر آقا دو جہاں کی نام پر کوئی اس طرح کی کاری ضرب لگائے۔ میں ایک واقعہ اور پڑھ رہا تھا، پادری اپنے وقت کے بہت بڑے پادری جمع تھے، ان کے پاس ایک پادری کے پاس اس وقت بہت زہریلا قسم کا کتا تھا، اور کتا زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ پادریوں کی جماعت جمع تھی، آقا دو جہاں کے اپنے پیغمبر نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بلند کر رہے تھے، آقا دو جہاں کی شان پہ وہ گستاخی کر رہے تھے۔ جب گستاخی کرتے تھے تو وہ کتا اسی وقت بھونکنا شروع کرتا تھا۔ جب کتا بھونکتا تو سب پادری کہتے کہ اے بڑے پادری، اے بڑے پوپ، اے بڑے جو ہمارے رہبر ہو، جب آپ بیان کرتے ہو یہ کتا بھونکنا شروع کرتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر پادری نے کہا کہ یہ جانور ہے، اسے کیا پتا ہے، اسے کیا معلوم ہے یا کسی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ بار بار گستاخی کرتا رہا، جب ایک بار، دو بار، تیسری بار کی، وہ کتا ہے، جانور ہے، اس نے جنجیریں کو اپنے کو جنجیریں اپنے چور سے جنجیریں توڑ دیں، اور توڑ کر وہ پادری جو گستاخی کر رہا تھا اس کے گلے کو دبوچ لیا، اس کی بوٹی بوٹی کر کے سب پادریوں کو سامنے رکھ دی۔ جب پادری سب نے دیکھا، انہوں نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ ایک جانور میں اتنی محبت ہے، وہ گستاخی رسول برداشت نہیں کر سکتا۔ شیر ہے، اگر شیر ہے، انہیں پتہ ہے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو آقا دو جہاں کے نام پر ضرب کسی نے لگائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا، اور آج بھی اسی طرح۔ میں المختصر حافظ صاحب نے، صاحب رضوی صاحب نے، ان کی پوری تنظیم نے، پورے نوجوان پاکستان نے، اور انہوں کی کوشش سے، بڑی کوشش سے، بڑی ہمت سے، جو ان کی قربانی ہے جو پیش کی ہے، قربانی اس طرح ہوئی ہے کہ بے شمار، کیونکہ کچھ ایسا مسئلہ ایسا تھا، ہماری پولیس کے نوجوان بھی انہیں آرڈر، وہ ملازم ہیں، ان کے دل میں بھی محبت ہے۔ میں ویسا ہی سے کل بھی بتا رہا تھا، تراویح کی نماز ادھر ادا ہو رہی ہے، تراویح ہمارے امام ادھر نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر تراویح پڑھی جا رہی ہے، ماہ رمضان ہے، پیچھے نوجوان وہ بھی انہی کے پیچھے جو انہیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، انہیں کو حراست کے لیے آئے ہیں، پیچھے انہی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی عاشق رسول ہیں، ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ پورے دنیا میں ہی جتنے عرب، غالباً کوئی 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، پورے مسلمان ہندوستان سے، پاکستان سے، عالم اسلام کے پورے مسلمان اس پاکستان کے خاص جو واقعات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ بڑی فاسٹ میڈیا بھی ہے، بڑی ہر طرح کی دیکھا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، اور خواتینوں نے بھی جلوس نکالا ہے، کیونکہ ان کے دل میں بھی محبت ہے، ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ بچوں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک آقا دو جہاں کے حکم پر 1-2 سال کا بچہ پیارے صحابہ اکرام لے کے پہنچے، اور جب پہنچے سرکار نے پوچھا یہ کیا کرے گا، یہ تو بہت چھوٹا ننھا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟
پھر صحابہ کرام نے کہا یہ اپنے اوپر جو تیر آئے گا، یہ جو تیر آگے سے آئے گا اس کو روک سکے گا؟ یہ محبت ہے، سرکار پر سب کچھ قربان ہے، تن من تن قربان ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں، کیونکہ یہ ادھر کسی نے نہیں رہنا، دنیا سے واپس ہی جانا ہے۔ تو یہ ہماری تصدیق ہے، یہ ہماری سند ہے، جسے سرکار ہمیں اتنا بھی بولنے کا اگر حق ہے تو ہم اپنی زبان پیش کریں، تو یہ بھی دوسرے ایمان کی دلیل ہے، پہلے کی طاقت والی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صاحب کے جو ان کی امیر، جتنے ان کے جماعت کے شورا کے کارکن ہیں، ان کی اور آرمی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بھی آج کے رسول ہیں، ان کی ہی طرف سے یہ دوبارہ بیٹھک ہوئی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ کچھ وعدے گورنمنٹ نے کیے ہیں لیکن اس سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ وقت آ گیا 20 تاریخ کا، تو الحمدللہ قرارداد اسمبلی میں پہنچ گئی ہے۔ آج یہ دعا کریں کہ اللہ پاک وہ کوشش رنگ لے آئے، وہ تحریک جو پیش کی گئی ہے قرارداد وہاں ختم نبوت کے سلسلہ میں، اللہ پاک سربراہان جو ہم نے بھیجے ہیں ادھر، ہمارے ووٹوں سے ادھر گئے ہیں، ہم نے انہیں انتخاب کیا ہے، اللہ پاک انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، سب اس پر آنکھیں بند کر کے سب سہن کریں، اور اللہ پاک فتح حق کی ہو، فتح اسلام کی ہو، فتح آقا دو جہاں کے نام کی ہو، فتح اللہ پاک کے حکم کی ہو۔ اب کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔